السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل پر، اور یہ بیان چل رہا ہے عالم میر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا رمضان المبارک کو لے کر۔ تو یہ ساتھیوں اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ نہیں یاد کرنا چاہتا پورے بدن کے اس عمل کا نام روزہ ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس انسان کے جسم کے اعضاء کا جو مجموعہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا عضو اگر غلط استعمال ہو تو اس کا باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا؟ باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا، اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا۔ یا صفیہ نے جب آنکھ سے اشارہ کیا ایک دوسرے کی طرف تو آپ نے فرمایا تم سب کلی کرو، کیونکہ تم نے صفیہ کی زبان سے غیبت کی ہے۔ جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ جھوٹی ہے، وہ بات تم نے آنکھ کے اشارے سے کر لی آپس میں، تو تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الفظی 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 الفظی، جلدی تھوک جلدی تھوک، جلدی جلدی تھوک، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں پر وعیدیں، حکم میں بگڑنے پر جو وعیدیں بیان کی ہیں نا، وہ وعیدیں آپ نے خیالی اور مثالیں جو بیان کی ہیں وہ خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، ایسا جیسا کر کے لوگوں نے ان کو ایک خیالی مثالیں بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ان کو بنا دیا خیالی مثالیں۔ یہ خیالی مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوایا، سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا تاکہ 100% مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزے میں اگر ایک لفظ بھی غیبت کا زبان پر آ گیا تو روزہ ایسے ختم ہو گیا جیسے کوئی کھانا کھا کر روزہ توڑ دے۔ کیونکہ جب عمل کا اجر ختم ہو گیا، تو پھر یہ فاقہ رہ گیا، روزہ نہیں رہا، روزہ نہیں رہا۔ کیونکہ اگر آدمی صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں، اگر انسان صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ۔ سمجھے ہماری بات؟ اگر روزے دار صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر صرف پیٹ کو پابند کرے کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے، تو صرف پیٹ کو پابند کرنا روزے میں یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے، روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے۔ جس طرح نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ اس طرح روزہ بھی ایک حکم ہے مگر وہ سارے اعضاء سے متعلق ہے۔ اگر ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اگر ہم خیال کریں کہ کھانے پینے سے باز رہنا روزہ ہے تو پھر یہ پیٹ کا روزہ ہوا، باقی اعضاء کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کو فاقہ کہا جائے گا، روزہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا
فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع فرب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. عجیب حدیث ہے. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع فرب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کی حیثیت اللہ کے نزدیک فاقے سے کم نہیں ہے. فاقہ ہے ان کا روزہ، فاقے سے زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ کا علاج ہوا ہے، آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھائیں گے. پیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں نا لوگوں کی، جب آپ کو 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، بالکل چیز نہیں کھائیں گے. تو کیا فرق ہوا؟ ڈاکٹر اگر ایک مریض کو 24 گھنٹے کھانے سے روک دے، 12-13 گھنٹے کھانے سے روک دے، ادھر ہم 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یہ کھانا نہیں ہے. انسان کے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کی ہر چاہت کو روزے کے لیے قربان کرنا یہ روزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والے سے روزہ رکھوایا، سب سے روزہ رکھوایا اور یہ فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے. ایک ایک آتا تھا آپ کے سامنے، اجازت لیتا، آپ اجازت دیتے، وہ افطار کرتا. ایک نے آ کر کہا کہ 2 لڑکیاں ہیں آپ کے پاس آنے سے شرما رہی ہیں اور صبح سے روزے سے ہیں، اس وقت حالت ان کی خراب ہے، اگر اور تاخیر ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس کی شدت سے جان دے دیں، مرنے والی ہیں بالکل، آپ اجازت دے دیجیے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ افطار کر لیں. آپ نے فرمایا ان کو یہاں لے کر آؤ. کیا شرماتی ہیں آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں. اور صحیح بات ہے کہ جو آدمی عمل کو بگاڑ لے گا وہ اللہ کے یہاں عمل پیش کرنے سے شرمائے گا. اس نے کہا اگر کہ جی وہ تو آنے سے شرماتی ہیں، فرمایا نہیں، لے کر آؤ ان کو. روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ اس پیالے میں قے کرو، پیالے میں قے کرو. ایک نے قے کی تو اس کی قے میں انسان کا تازہ گوشت کچا، جبکہ سوائے درندے کے کچا گوشت انسان کوئی نہیں کھا سکتا. کچا گوشت انسان کا لحم عبیس روایت میں ہے، تازہ کچا گوشت وہ قے میں نکلا، پیالہ آدھا ہو گیا. دوسری جگہ تو بھی قے کر، اس نے بھی قے کی، پورا پیالہ ان کی قے سے تازے کچے گوشت سے بھر گیا. تازے کچے سب صحابہ کو دکھلایا، یہ دیکھو یہ کچا تازہ گوشت ہے، تاکہ آئندہ کو یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کو کہہ دیا کہ انسان کا یہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اس کا گوشت کھانا. نہیں، ہم تمہیں حقیقی طور پر، مشاہدے کے طور پر، یقین پر دکھلا دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا، آنکھ سے اشارہ کیا حضرت صفیہ کی بات پر ازواج مطہرات نے. کتنی غیبت ہوتی ہے، کتنی غیبت ہوتی ہے صبح سے شام تک. شاید پوری دنیا میں کسی مخلوق، کسی جانور کا گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مسلمان کا گوشت کھاتا ہے. یہاں بکرے کا، بھینس کا گوشت 1 کلو کھا لے، 2 کلو کھا لے، پیٹ بھر جائے گا. لیکن غیبت کرنے والوں کو گھنٹے گزر جاتے ہیں غیبت میں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر گوشت کھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دکھلا کر آنکھوں سے بتلا دیا. آپ نے فرمایا اگر میں قے نہ کراتا، اگر میں ان سے قے نہ کراتا اور قے میں ان کے پیٹ سے گوشت نہ نکلواتا تو جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی. جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی. ساری بات
یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ قیام اور قیام یہ دونوں چیزیں، قیام اور قیام یہ دونوں چیزیں، رات کا یہ عبادت، دن بھر کا روزہ، یہ دونوں چیزیں ایمان اور احتساب کے ساتھ ہیں. ایمان اور احتساب. اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں؟ اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں؟ سوچو، غور کرو. ایک شخص کا گھر تیار ہو جائے، ایک شخص گھر تیار ہو جائے، سارے کمرے، سارے گھر کا پورا نقشہ تیار ہو جائے، پورا ڈھانچہ تیار ہو جائے. اس کے بعد مزید 1 سال پورا اس گھر کے اندر، اس گھر کو مزین کرنے میں 1 سال مزید لگے، 1 سال مزید 1 سال لگے. بتاؤ اس گھر میں داخل ہونے کا کتنا شوق ہوگا؟ ایک گھر آدمی تیار کرے، سارے در و دیوار تیار ہونے کے بعد پھر مزید 1 سال پورا اس کو سجانے میں، مزین کرنے میں، ڈیکوریشن میں 1 سال اور مزید خرچ کیا جائے. میرے دوستو جواب دے میری بات کا. کتنا شوق ہوگا اس گھر والے کو اس گھر میں جانے کا کہ تیار ہونے کے بعد مزید 1 سال ڈیکوریشن میں خرچ کیا گیا. یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم انسانوں سے کہیں کہ ایسا گھر تیار کرو، پھر 1 سال اس گھر کو مزین کرنے میں خرچ کرو. کتنا شوق ہوگا اس گھر کو دیکھنے کا. لیکن اللہ رب العزت 1 سال خود روزے دار کی جنت کو مزین کرنے میں صرف کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک امر سے پر جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں ایک مومن کی جنت مزین ہو سکتی ہے. ایک مومن کی جنت کو ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ سجا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. اور کتنا مزین کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک پورا سال رمضان کے انتظار میں روزگار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے. پورا سال. بتاؤ تو پھر رمضان میں کے داخل ہونے کا کتنا شوق ہونا چاہیے. 1 سال سے جس کام کے لیے کرنے والے کے لیے جنت کو مزین کیا جا رہا ہو، اس کا کتنا شوق ہونا چاہیے، اس کا کتنا شوق ہونا چاہیے کہ پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے. پورے سال رمضان کے انتظار میں اور رمضان کے روزگار کے استقبال میں ایک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. جب اپنے گھروں کو تیار کراتے ہیں، درمیان میں انتظار کرتے ہیں کب تیار ہوگا، کب سال پورا ہوگا، کب تیار ہو جائے گا، کب تیار ہو جائے گا. اللہ رب العزت جو ایک امر سے سارا کچھ مزین کر سکتے ہیں، وہ بھی 1 سال جنت کے کو مزین کرنے میں 1 سال یعنی 1 سال جنت کو مزین کرتے ہیں. یہاں تک کہ روزے دار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ سارے وعدے ان کے لیے ہیں جو عمل کو اللہ کے سامنے سنوار کر پیش کریں، عمل کو سنوار کر پیش کریں، عمل کو سنوار کر پیش کریں. اس لیے فرمایا اللہ تمہیں آزمائیں گے. اللہ تمہیں آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ دیکھنے کے لیے تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. اللہ نے قرآن میں اکثر و عملہ کہیں نہیں کہا. اللہ نے نہیں کہا اللہ دیکھنا چاہتا تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے.
تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے؟ یہ کہیں نہیں کہا، فرمایا تاکہ دیکھیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لوگ روزوں کا، تلاوت کا، طواف کا، ذکر کا کہ عمل کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے زیادہ عمل قرآن میں کہیں نہیں کہا، اکثر عملہ نہیں فرمایا، بلکہ احسن عملہ۔ تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟ تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟ یہ نہیں تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں اچھا عمل کس کا ہے؟ یہ تو پورے سال کے اعتبار سے کہا کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ، لوگ تاجر سیزن کے مہینے کو بہت غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے، غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے۔ تاجر سیزن کے مہینے کو غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے۔ دیکھو سیزن میں تاجروں کی مشغولی کا کیا حال ہوتا ہے، سیزن میں تاجروں کی مشغولی کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ مہینہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ خلوت کا، عبادت کا، سونے کا ہے۔ یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے۔ کھانے، سونے اور عبادت کے لیے نہیں، بلکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ شیطان کی قوت، شیطان کی ساری قوت دو چیزوں سے روکنے پر لگتی ہے۔ شیطان کی قوت دو چیزوں سے روکنے پر لگتی ہے، ایک دعوت سے، ایک عبادت سے۔ دعوت سے، دوسرے عبادت سے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ شیاطین کے قید کرنے کا، شیاطین کے قید کرنے کا رکھا کہ ہم رمضان میں شیاطین کو قید کر دیں گے۔ میں کیا بتاؤں، رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو میری بات دھیان سے سننا، رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالی انسان مسلمانوں کے اس عذر کو ختم کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو گناہ سے بچنا چاہتا تھا مگر شیطان نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا، میں تو نیکی کے کام، عبادت کے، تلاوت کے، ذکر کے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعمال کرنا چاہتا تھا مگر کیا کروں، شیطان عمل نہیں کرنے دیتا۔ اللہ نے 11 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں شیاطین کو قید کر دیا، تاکہ معلوم ہو کہ شیطان پر ہمارا الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ خود عمل نہ کرنے کا عذر شیطان پر ڈال دینا، خود عمل نہ کرنے کا عذر، اگر یہی بات ہے کہ شیطان تمہیں عمل نہیں کرنے دیتا تو ہم ایک مہینے کے لیے شیاطین کو ہم قید کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم اپنے نفس کے تابع ہو کر چلتے ہو یا شیطان کے تابع ہو کر چلتے ہو۔ یہ سوچنے کی بات، اب معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو ہے، اس بات ہے نہیں کہ جی وہ تو رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہ شیطان کی مدد سے ہیں، یہ تمہارے گناہ تمہارے نفس کی مدد سے ہیں۔ تم پر غلبہ کس کا ہے، نفس کا یا شیطان کا؟ سنو، سوچنے کی بات، ایک مہینہ شیاطین کو قید کر کے عمل کر دیا گیا ہے۔ سنو میری بات توجہ سے، ایک مہینہ شیاطین کو قید کر کے عمل کر دیا گیا ہے کہ تم اس ایک مہینے میں اپنے نفس کو اتنا کچلو
کہ اس وقت تمہارے لیے نفس کو کچلنا آسان ہے، کیونکہ شیطان نفس کے پالنے میں مدد کرتا ہے، شیطان نفس کو پالنے میں مدد کرتا ہے، شیطان نفس کو پالنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے روزے کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا کہ نفس کے تقاضے روزے سے مارے جائیں، نفس کے تقاضے روزے سے مارے جائیں۔ نفس کو کچلنے کا سب سے بہترین عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے، رات کا قیام اور تہجد ہے، تراویح اور رات کا قیام اس لیے دیا گیا تھا تاکہ نفس کو اس وقت کچلو جب شیاطین سب قید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے کیوں قید کیا شیاطین کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے شیطان کو قید کر دیا، ہم 1 مہینے تک تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تمہارے گناہ شیطان کی وجہ سے ہیں یا نفس کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان سے کہیں بڑا دشمن، شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارے نفس ہے، شیطان سے کہیں زیادہ بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے، شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے۔ ان عاد عدوک الذی بین جنبیک، تمام دشمنوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ لوگ رمضان میں بھی اپنے نفس کی خدمت کرتے ہیں، جو سونے جاگنے کا جو معمول رمضان کے علاوہ وہی رمضان میں۔ اگر تم سے رمضان میں کوئی گناہ ہو تو سمجھ لو کہ نفس غالب ہے، نفس غالب ہے، کیونکہ شیاطین تو قید کر دیے گئے، ایک فرشتہ کافی ہے، ایک شیطان کو قابو کرنے کے لیے اللہ رب العزت 7 فرشتے ایک پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ان فرشتوں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ تم گناہ تو تم کرنا نہیں چاہتے مگر شیطان نے کرا دیا، اب یہ عذر نہیں، کیوں؟ کہ شیاطین قید کر دیے گئے، اس لیے روزہ دیا گیا ہے نفس کو کچلنے کے لیے، کہ شیطان کو تم نے یہاں قید کر دیا اور نفس کو تم کچل دو، اس سے روزے سے، اور نفس کو کچلو رات کے قیام سے، اس لیے قرآن نے کہا ہے رات کا قیام نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے، اشد وقع، یہاں اشد وقع، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کی تہجد اور رات کا قیام ہے، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا۔ ورنہ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے اور الزام دے دیتے ہیں شیطان کو، الزام دیتے ہیں شیطان۔ انسان سے جب کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، جس طرح ہم دنیا کی مختلف نقصانات کے الزام دوسروں کو دیتے ہیں، اسی طرح اپنے گناہوں کا الزام شیطان کو دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے اگر فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو شیطان آزاد ہو کر باوجود پوری کوشش کے تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہو کر تم سے کوئی گناہ کرا لے؟ اب معلوم ہوگا کہ گناہ جو ہوا کرتے تھے وہ شیطان
کی مدد سے ہوتے تھے یا نفس کی مدد سے ہوتے تھے؟ کس سے؟ نفس کی مدد سے یا شیطان کی مدد سے؟ کہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا، چھوڑنے والے ہیں نہیں، اور عمل کا اجر بڑھا دیا گیا، عمل کا اجر بڑھا دیا گیا، اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے گئے، اور نوافل کو، اللہ اکبر، نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا، نوافل کو فرائض کا درجہ، نوافل کو دیا فرائض کا درجہ، نوافل کو دیا فرائض کا درجہ، اور فرائض کا درجہ بڑھا دیا 70 گنا۔ یہ کہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جس پر رمضان کا مہینہ گزر جاوے اور وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے اور مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل کی دعا، حضرت جبرائیل کی دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دعا پر آمین۔ آپ دعا سن رہے، صحابہ جبرائیل کی دعا نہیں سن رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز آ نہیں رہی تھی؟ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بد دعائیں کر رہے تھے، یہ بد دعائیں کر رہے تھے اس شخص کے لیے کہ اس پر رمضان گزر جاوے، رمضان گزر جاوے اور جہنم سے رہائی کا اور مغفرت کا اس کے لیے فیصلہ نہ ہو۔ اس کے لیے بد دعائیں ہو رہی تھی جبرائیل کی، اور آمین کون کہہ رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم پورے سال جس طرح پورے سال مال کماتے ہیں، پورے سال مال کماتے ہیں، پھر سال بھر کی آمدنی کے بعد، سال گزر جانے کے بعد آمدنی پر اس کی مال کی زکات دیتے ہیں، مال کی زکات دیتے ہیں تاکہ سارا مال پاک ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے۔ پورے سال جو کچھ بھی کمایا ہے اس سب کو رمضان کے روزوں سے ایسے پاک کراؤ جیسا سال بھر کی آمدنی کو زکات دے کر پاک کرتے ہیں۔ یہ جسم کی زکات ہے، جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے۔ جیسے زکات دینا مال کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے، اسے روزہ رکھنا جسم کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے۔ انسان اپنے اعضاء سے نیکی بھی کماتا ہے، اپنے اعضاء سے مال بھی کماتا ہے۔ انہی اعضاء سے مال کما کر سال بھر کے بعد زکات دیتا ہے مال کی۔ انہی اعضاء سے جو کچھ اعمال کیے ہیں، ان سارے اعمال کو پاک کرا لیتا ہے رمضان کے روزے سے۔ اسی لیے فرمایا ہفتے سے ہفتے تک کے گناہ کے لیے جمعہ دیا گیا ہے، ہفتے سے ہفتے گناہوں کے لیے جمعہ دیا گیا ہے، سال سے سال تک کے گناہوں کے معافی کے لیے روزہ دیا گیا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو ایسا معاف کرانے کے لیے اس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو، اس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو۔ اس طرح گناہوں سے پاک ہونے کے لیے پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے کہ حج زندگی بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، روزہ سال بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، اور جمعہ
ہفتے بھر گناہوں سے پاک ہونے کے لیے. سوچو ایک آدمی اگر 2 دن غسل نہ کرے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے عام طور سے غیر مسلموں میں روزانہ نہانے کا معمول ہے. اشنان لیتے ہیں وہ اور اسے عبادت سمجھتے ہیں. جانوروں کا بھی معمول روزانہ نہانے کا ہے. سارے پرندے چرندے کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک مرتبہ ان کے بدن سے پانی گزر جائے. سوچنے کی بات. جب جسم کے اعتبار سے اپنے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے روزانہ نہائے بغیر تسلی نہیں ہوتی تو بتاؤ سال میں ایک مرتبہ اگر جسم کے اعضاء کی پاکی کے لیے روزہ دیا جاوے تو آدمی ایک سال میں نہاوے. ایک سال میں نہاوے. کہاں روزانہ غسل کرنا؟ کہاں روزانہ غسل کرنا؟ کہاں ایک سال میں غسل کریں؟ کتنا میل ہوگا اس کے بدن پر؟ جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت سے دھویا جاتا ہے. میری بات سمجھے. جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت. سوچنے کی بات. آپ نے کرتا پہنا شام کو اتار دیا پسینہ آ گیا. آپ نے سجا کر کپڑا تو صبح پہنا تھا ایک پانی میں نکال کے دکھا دو صاف ہو جائے گا. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا. لیکن جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھلے گا وہ اتنی زیادہ محنت سے دھلے گا. آپ جمعہ سے جمعہ کرتا اتارے تو وہ دھوبی زیادہ محنت سے دھوئے گا. اس پہ سادہ رنگ کے دھبے اس پر مختلف قسم کے داغ لگے ہوئے ہوں گے اس سے زیادہ محنت دھویا جائے گا. جو کپڑا صبح پہن کے شام کو اتار دیا اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہوا کرو. روزے رکھتے رکھتے رمضان میں داخل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے. رمضان کے علاوہ جو زیادہ روزے رکھتے آپ شعبان میں. سارا ہی شعبان آپ کا روزوں کا گزرتا تھا تاکہ شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کا استقبال ہو. جس عمل کا یہ کہیں کہ جس آنے والے مہمان کا استقبال اس کی چاہت کی چیز سے نہ ہو اس مہمان کی بے اکرامی ہوتی ہے. رمضان روزے لے کر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان سے پہلے ہی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کھانے میں ناشتے میں کیا لینے کا معمول ہے تاکہ آپ آنے سے پہلے اس کا انتظام ہو. آپ فلاں وقت پہنچیں گے کھانے میں کیا لیں گے آپ کے لیے آپ کے آنے سے پہلے انتظام کرنا پڑے گا. ایسے تو ہے نہیں کہ مہمان آ گیا آپ پوچھیں کہ آپ کیا کھائیں گے. کیوں بھائی پہنچنے سے پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا ناشتے میں کیا معمول ہے کھانے میں کیا معمول ہے. اگر رمضان کے معمولات کا انتظام رمضان کے آنے سے پہلے نہیں ہے تو یہ مہمان آ کر پریشان ہوگا. آپ کا جو انتظام ہے وہ اس کی مزاج کے خلاف ہے. اس کی مزاج کے بالکل خلاف ہے. جس طرح نماز سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الصلاۃ یہ 2 رکعت فرض سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہونے کے واسطے 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لو. اسی طرح تحیۃ الصیام بھی ہے جس طرح تحیۃ الصلاۃ ہے. اسی طرح کیا ہے تحیۃ الصیام. اسی طرح تحیۃ الصیام ہے کہ تم رمضان کے روزوں کے لیے تم رمضان کے روزوں کا نفل روزوں سے استقبال کرو جیسے فرض نماز کا استقبال نفل نماز سے کرتے ہو. سمجھتے ہو بات.
جیسے فرض نماز کے استقبال نفل نماز سے کرتے ہو، جس طرح فرض نماز کے استقبال نفل نماز سے کرتے ہو، ایسے فرض روزوں کا استقبال، کیونکہ جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے نماز میں، جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے نماز میں، ان پر فرائض بوجھ ہوتے ہیں، فرائض ان پر بوجھ ہوتے ہیں، فرائض ان پر بوجھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ رمضان کا مہینہ ان کے اوپر بڑا بھاری بن کر گزرتا ہے، بڑا بھاری بن کر گزرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرو، رمضان کے استقبال شعبان کے روزوں سے کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ پوچھا بھی کیا آپ سے، آپ فرمایا کہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں، رمضان کی تعظیم میں کہ رمضان آ رہا، کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر سال آتا ہے، رمضان تو ہر سال آتا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، وہ نماز کا فریضہ جسے روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، فجر سے لے کر عشاء تک، وہ نماز جس کو 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس کو 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے حکم آیا ہے حدیث میں کہ ہر نماز ایسے پڑھو کہ مجھے ابھی نماز نہیں ملے گی۔ آپ غور کریں بات پر، جو نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ہر 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا حدیث میں نماز ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے، یعنی اتنا سنوارو کہ شاید آخری نماز ملے گی، نماز نہیں ملے گی۔ تو جن نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، جب انہیں اس طرح پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کے بعد مجھے نماز نہیں مل سکے گی، اسے ایسا پڑھنا چاہیے، تو جو روزہ 11 مہینوں کے فاصلے کے بعد آئے اس میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ نہیں سمجھے بات؟ سوچتی ہوں بھائی ماسٹر صاحب، پھر چانس نہیں ہے، پھر چانس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا یہ اگر نکل گیا نا موقع، پھر چانس نہیں، آگے پتہ نہیں کب آئے گا۔ دنیا کے بارے میں کوئی آخری ٹرین ہو، آخری بس نکل رہی ہو، تمہیں اپنے وطن جانا ہے، اللہ اکبر، کیسے اٹھو گے، کیسے دوڑو گے اسٹیشن؟ آخری بس ہے، اس واپس نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی ٹرین نہیں ہے، کون اٹھا دے گا؟ کون اٹھا دے گا؟ کہ خود آپ کو لے گی، نیند ہی نہیں آنے کی۔ سوچنے کی بات، جن 2 نمازوں کے درمیان چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، اسے فرمایا حدیث میں کہ نماز ایسے پڑھو گویا تمہاری یہ آخری نماز ہے، اب تمہیں اس کے بعد نماز نہیں ملے گی۔ سوچنے کی بات ہے، جن 2 رمضان کے درمیان کتنے مہینے کا فاصلہ؟ 11 مہینے کا فاصلہ، اس سے لوگ نماز سے بھی زیادہ غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ جو نماز 5 مرتبہ پڑھنی دن میں رکھ لیں گے، آ جائے گا رمضان، گزر جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، اوندھے پیالے پر اگر دریا بھی گزر جائے اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ٹھہرے گا۔ اوندھے پیالے پر اگر دریا بھی گزر جائے، اوندھے پیالے پر اگر دریا بھی گزر جائے، اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ٹھہرے گا، ایک قطرہ بھی پانی کا۔
اور اگر سیدھا برتن آپ رات کو روٹی کے نیچے رکھ دیں اپنے بیت الخلا میں، ایک ایک قطرہ اس میں سے ٹپکتا ہو روٹی میں سے، صبح آپ کو لوٹا بھرا ہوا مل جائے گا نا۔ اور اگر برتن ہوتا ہے تو اس سے کیا گزر جائے، دریا گزر جائے گا اس کے اوپر سے، آپ برتن اٹھائیں گے آپ کو برتن خالی ملے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر عمل میں اپنے بندے کی انابت اور طلب کو دیکھتے ہیں، انابت اور طلب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں انابت کتنی ہے، اس میں طلب کتنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ سے 11 مہینے اس طرح گزارنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے کہ تم 11 مہینے کیسے گزارنا چاہتے ہو، جیسے 11 مہینے گزارنا چاہتے ہو ایسے مہینہ گزار دو، ایسے ہی مہینہ گزار 11 مہینے جیسے گزارنا چاہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ کی سخاوت تو انبیاء سے کہیں زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو بادشاہت کے ساتھ سخاوت کی، آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی، آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، بادشاہ ہو کر نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے والی نبوت اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے کے پہاڑ اور تہامہ کی وادیاں وہ آپ کے ساتھ سونا چاندی بن کر ساتھ چلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کا خزانہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے، بادشاہ اپنے ملک میں اپنی دارالحکومت میں خزانے پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ تو اورنجا کی بادشاہتیں ہیں۔ ہم تو آپ کو ایسی نبوت دیں بادشاہت والی کہ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جہاں آپ جائیں، سارا خزانہ ساتھ چلے، ہے کہ نہیں؟ مجھے تو فاقے والی نبوت چاہیے، مجھے فاقے والی نبوت چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے، فاقے کے ساتھ سخاوت، بادشاہت کے ساتھ نہیں بلکہ فاقے کے ساتھ سخاوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت اختیار کی وہ فاقے والی نبوت اختیار کی۔ اس فاقے والی نبوت میں آپ رمضان المبارک میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تیز آندھی جتنا تیز چلے اس سے زیادہ آپ مال خرچ کرنے میں اس سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ تو ساتھیوں دا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب کا۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح کے نئے بیان کو لے کر، جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔